تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ویسٹ فکری طور پر اور عملی طور پر الحاد کی راہ پر چلنے لگا۔ یہ ایک علمی گفتگو ہے اور اس گفتگو میں بہت سارے پیچیدہ مسائل کو ایک کامن جو ہیں دیکھنے والے ان کے لیے آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے بہت سارے جو بہت الجھے ہوئے مسائل ہیں ان کو آسان بنانے میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں، اور کسی کسی جگہ پر الفاظ کا نہ ملنا بھی ایسی رکاوٹ بنتا ہے کہ دیکھنے والوں اور طالب علموں کے سامنے بات کبھی بہت زیادہ کھل نہیں پاتی ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہوں گے وہ ان باتوں کا ان کو جانتے بھی ہوں گے اور ان کو اس کا پورا احساس بھی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ باتوں کو بہت آسان کیا جائے، اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں بہت سارے پیچیدہ جو ٹرمز ہیں، اس کی اصطلاحات ہیں، ان کو میں جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ خیر، یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، صدیوں پہ محیط یہ تاریخ ہے کہ یورپ کا جو ذہن ہے وہ کس طرح سے آہستہ آہستہ اسٹڈیلی اینڈ گریجولی وہ الحاد کی راہ پر ہو لیا، اور کس طرح سے یہ ذہن آہستہ آہستہ مفلوج ہوتا گیا کہ مذہب اور دینیات اور ایمانیات پھر یورپ کے ذہن کے اندر آنے کے لیے راستے بہت زیادہ بند ہو گئے، دروازے مسدود ہو گئے۔ اور یہ الحادی فکر جو یورپ میں آہستہ آہستہ سرایت کر گئی، وہ کس طرح سے پھر سائنس میں، لٹریچر میں، پولیٹیکل سائنس میں، اسی طرح سے سماجی علوم میں، سوشل سائنسز میں، سوشیالوجی میں، شعر و شاعری میں، اور یہ کس طرح سے یہ الحادی فکر آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ جو تھیوریز آف ایجوکیشن ہے، ایون تھیوریز آف ریلیجن، وہ بھی الحادی فکر سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے پھر جو ہم پڑھتے ہیں کہ تھیوریز آف ریلیجن سے جب ہم ریلیجن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ ریلیجن کو اسٹڈی کرتے کرتے وہ افکار بھی ان مفکرین کی وہ تھیوریز ہیں جو خود ریلیجن کو مانتے نہیں ہیں، یعنی آؤٹ سائڈرس اپروچ جو ہے وہ بھی ایک الحادی زاویے سے ہی مذاہب کو دیکھتے ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوا، یہ کتنی صدیوں میں ہوا، اور کس طرح مذہب کا اس میں رول رہا، اسی طرح سے مذہب کے مخالف قوتوں کا کس طرح سے رول رہا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ گفتگو ایک علمی گفتگو ہے، اور اسی فیلڈ کے طالب علموں کے لیے یہ گفتگو ہے۔ اس میں دو پیچیدگیاں میں بھی محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جب یورپ کی فکر کو اس طرح سے سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے اور اس پر کبھی تنقیدی نگاہ ڈالی جاتی ہے، تو ہمارے بہت سارے نوجوان جو خود اس چیز سے متاثر ہیں اور اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک چیز کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی سویلائزیشن کی بیشنگ کر رہے ہیں، کسی تہذیب کی، کسی تمدن کا ہمارے ہاں ایک ایسا فوبیا پیدا ہوا ہے کہ ہم اس کے ہر نگیٹو چیز کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور پازیٹو چیز کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے، جو فائدہ مند ہے، اور جو فی ذاتی ہی بہت ہی مفید چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو غلط چیز ہے اس کو رد کرنا چاہیے، وہ چاہے کہیں بھی ہو۔ تو اسی لحاظ سے ہم نے یہ اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یورپ نے جو ہم کو یورپ کی جو سائنسی ترقیاں ہیں، جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اور بہت سارے جو انسانیت کو فائدے ملے ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میری گفتگو آپ سن رہے ہیں تو آپ اس چیز سے ہم اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو افکار ہیں، جو سوچیں ہیں، جو فکریں ہیں، وہ دوسری چیز ہے۔ یورپ جس فکر کو پیدا کر رہا ہے، جس نظریہ حیات کو پیدا کر رہا ہے، جس ورلڈ ویو کو پیدا کر کے جس تعلیم کے رنگ میں ہم کو رنگ رہا ہے، وہ ایک مختلف چیز ہے، اور جس چیز فائدہ مند ہے وہ ایک دوسری چیز ہے۔ خیر، یہ بات کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ ایک اور مرحلہ ہمارا آیا کہ ہم دور جدید میں داخل ہو گئے۔
جدیدیت جسے بولتے ہیں، ماڈرنزم جس کو بولتے ہیں یا ماڈرنٹی کہیں، تو دیکھیے ماڈرن بننا اور نئی نئی چیزوں کو اختیار کرنا جو زمانے کے ساتھ آپ کو ہم آہنگ کرتی ہیں، ان کو اختیار کرنا غلط بات نہیں ہے۔ زمانے کی جو آہنگ ہوتے ہیں زمانے کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کو ساتھ ان کے ساتھ چلنا وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈائنامزم آپ کو دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہوئی جس کو ہم نے جدت پسندی کہا، یا جدت پرستی میں لوگ اتنے اتر آئے کہ وہ نئی چیزوں کے نام پر ویسٹرنائز ہو گئے، افکار کے طور پر ویسٹرنائز ہو گئے۔ یہ چیز اصل میں ہے جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہر حال میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر، ہم دور جدید اور جدیدیت جو جسے ماڈرنزم بولتے ہیں اس میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اس وقت مختصر سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے ہر جگہ کہ جو یورپ میں جو جدید دور ہے، جدیدیت ہے، وہ شروع ہوا رینیسانس سے، نشأت ثانیہ، جس کو انگریزی میں ری برتھ بھی بولتے ہیں۔ یہ ری برتھ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ نشأت ثانیہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں نشأ کے معنی ہی ہیں پھر ابھرنا، تو ثانیہ کے معنی ہے دوسری دفعہ۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ نشأ ثانیہ کے معنی ہے گر کر پھر سنبھلنا، اٹھنا۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے یہ کہ جب عثمانی ترکوں نے 15ویں صدی کے وسط میں، یعنی 1453 میں، 1453 میں، جب کانسٹنٹنوپل کو، قسطنطنیہ کو جب انہوں نے فتح کر لیا، تو وہیں سے آغاز ہوا اصل میں جدیدیت کا، رینیسانس کا، یعنی اس کے بیج وہیں سے پڑے 15ویں صدی کے وسط میں سے، مڈ 15 سینچری سے آگے پھر 16 سینچری، پھر پورا رینیسانس کا دور ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب ترک کانسٹنٹنوپل میں داخل ہو گئے، تو وہاں جو رومن اور گریک جو نالج تھی، اس سویلائزیشن کی جو میراث تھی، وہاں اس کے سکالرز جو ہیں وہ اٹھ کے وہاں سے بھاگے اور یورپ کے مختلف جگہوں پر پھیل گئے، اور پھر رومن اور گریک نالج یورپ میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے وہاں رینیسانس ہوا۔ حالانکہ یہ تصویر ادھوری ہے، پوری تصویر اس طرح کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کانسٹنٹنوپل میں جب ٹرکس داخل ہوئے تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگ نکل آئے جن کے ہاں رومن اور گریک نالج ان کے پاس تھی، وہ وہاں سے نکلے اور یورپ کے مختلف شہروں اور ملکوں میں وہ پھیلے۔ لیکن یہ کہنا کہ یورپ کے مختلف شہروں اور ملکوں میں اس وقت گریک نالج اور رومن نالج کا کوئی بھی عطا پتہ نہیں تھا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یورپ میں رومن نالج اور گریک نالج موجود تھی، اس تہذیب کے جو ریمننٹس تھے وہ پورے موجود تھے، لیکن اصل میں وہ جو وسطی دور تھا، میڈیول پیریڈ تھا، اس میڈیول پیریڈ میں یورپ میں مذہب کا غلبہ تھا۔ اور اس کا ہم نے اس سے بھی پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جب مذہب کا غلبہ تھا تو اس نے رومن اور گریک تہذیب کے اور ان علوم کو سپریس کیا ہوا تھا۔ ابھی مذہب کا اور ریولیشن کا غلبہ تھا، اور جو باقی گریکو رومن سویلائزیشن کے جو اثرات تھے وہ دبے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو یہ ہوا کہ ترکی کے قسطنطنیہ کے فتح کے بعد اب یورپ میں ایک نئی لہر دوڑی، وہ یہ کہ گریکو رومن تہذیب اور گریکو رومن جو نالج تھی وہ فور فرنٹ پہ آ گئی، اور جو مذہبی اثرات تھے، مذہبی علوم تھے، وہ سپریس ہو گئے۔ تو پہلے وحی اور نقلی علوم کا غلبہ تھا، اور اب یہ ہونے لگا کہ عقلی ریشنل نالج کا غلبہ ہوا اور ریویل نالج سپریس ہو گئی۔ یہ شروعات ہوئی۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اب پورا یورپ جو ہے وہ گریکو رومن تہذیب کے بنیادوں پر پھر اٹھنے لگا۔ ابھی جو میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ رومی تہذیب سے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کو کیا ورثے میں ملا تھا، اور گریک تہذیب سے ان کو کیا ملا تھا، دونوں جگہوں پر دو چیزیں مل گئی تھیں۔ ایک کو ہم یہ سم اپ کر سکتے ہیں، ایک تو مل گیا تھا میٹیریلزم، اور اسی میٹیریلزم کے چھپر چھائے میں پیدا ہوا تھا ہیومنزم، انسان پرستی۔ یہاں ہیومنزم اور ہیومینٹی میں
واضح فرق ہے. ہیومینٹی تو انسانیت کو بولتے ہیں، لیکن ہیومنزم کے معنی ہیں خود انسان پرستی، یعنی انسان کی ہی پرستش ہونے لگی، انسان ہی اس کائنات کی مرکزی حیثیت تصور کی جانے لگی. تو یہ کہا گیا کہ پھر یورپ اسی گریکو رومن تہذیب کے ثمرات جو تھے ان پر پھر ابھرنے لگا. تو یہ ہو گیا اس کا ریبرتھ، یہ ہو گیا اس کا رینساں، یہ ہو گئی اس کی نشأت ثانیہ. تو اب نشأت ثانیہ کے معنی یہ ہیں کہ میڈیول پیریڈ میں مذہبی غلبے سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یورپ پھر اپنی اساسی اور بنیادی جو فاؤنڈیشنل اس کی جو پرنسپلز تھے گریکو رومن تہذیب کے، یورپ پھر اسی گریکو رومن سویلائزیشن کی جو پرنسپلز تھے اس پر پھر کھڑا ہونے لگا. 15ویں صدی کے وسط سے آگے 16 سینچری تک یہ ہو گیا رینساں، اور اس سے جدیدیت شروع ہوگی، اس سے ماڈرنزم شروع ہوگی. اب اس ماڈرنزم کے جو خد و خال ہیں، جو بنیادی ہیں خد و خال ہیں اس کے، وہ یہ سمجھ لیجئے آپ کہ اس کی سب سے بڑی پہلی چیز یہ کہ گریکو رومن تہذیب نے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا آپ کو، ہیومنزم سمجھایا تھا کہ اس کائنات کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم اکائی جو ہے وہ انسان خود ہے، اور چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے جس طرح سے چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایگزسٹنس، ایک ہوتا ہے ایسنس، ایک ہوتا ہے چیزوں کا وجود، ایک ہوتی ہے چیزوں کی حقیقت، تھنگس ایز دے آر، اور دوسرا یہ جسٹ ٹو سی دا تھنگس ایز دے اپیئر. جیسی چیزیں دکھتی ہیں، ایک نظریہ یہ ہے ایگزسٹنشیلزم، اور جیسی چیزیں دکھتی نہیں ہیں ان کی جو حقیقت ہے، ان کی جو وہ ہے اصل میں، وہ یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. تو ایگزسٹنشیلزم کا دور زیادہ آ گیا. اب جیسی چیزیں دکھتی ہیں انسان کو، جیسی دکھتی ہیں انسان جیسے ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انسان جیسی چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، یہ دور شروع ہو گیا اب جدیدیت کا دور. تو اب آپ اس سے پہلے بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جب انسان کے نقطہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھا گیا تو انسان نے جس چیز کو اپنے لیے ٹھیک سمجھا وہ ٹھیک قرار پائی، اور انسان نے جس چیز کو اپنے لیے غلط سمجھا وہ غلط قرار پائی. اسی لیے چیزوں کے میننگز جو ہیں وہ انسان دینے لگا. ایگزسٹنشیلزم، ہر چیز کی نوعیت کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، وہ خود انسان ڈیفائن کرے گا. وہ خود انسان کے جو اندر کی کیفیات ہیں ان سے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اٹ از جسٹ یور تھنکنگ وچ میکس اٹ سو. آپ اسے صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں تو آپ کی سمجھ کے مطابق ہے. تو ریلیٹو ہو گیا، ساری چیزیں ریلیٹو ہو گئی. اب سے کیا ہو گیا، اب سے ریشنل جو چیزیں ہیں، ریشنیلٹی کا غلبہ ہو گیا ریولیشن کے اوپر. یا اس طرح کیجئے، وحی اور نقلی علوم کے اوپر عقلی علوم کا غلبہ ہونے لگا. یہ ہے رینسانس کے سپرٹ، یہ نشأت ثانیہ ہے. اب جب ظاہر ہے آپ کو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا جانے لگا، اتنا ہی نہیں ہے کہ بس عقلی علوم کا نقلی علوم پر غلبہ ہونے لگا، بلکہ یہ کہا جانے لگا کہ عقلی علوم ریزن سے نقلی علوم پر نقد کیا جا سکتا ہے. یعنی جو ریویل نالج ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے عقل کی بنیاد پر. عقل اب سپریم ہوگی. یہ عقل جب سپریم ہو گئی تو اس نے آگے بڑھتے جب انسان نیچر کو سٹڈی کرنے لگا، تو نیچر کو سٹڈی کرنے کے لیے انسان نے کہا کہ نیچر کو سٹڈی کیوں کرے. نیچر کو اس لیے سٹڈی کرے گا تاکہ تسخیر کائنات اس کو ہو، تاکہ اس کو قوت حاصل ہو جائے. اب اس نیچر کو سٹڈی کرنے کے لیے ایک اور چیز ذہن میں، ایک تھیوری اور آ گئی. وہ یہ آئی کہ بھئی خدا تعالیٰ نے اصل میں 2 کتابیں دی ہیں. صرف انجیل ہی نہیں ہے جو اس نے ریویل نالج کے اعتبار سے نازل کی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ایک اور بھی کتاب ہے، وہ ہے خود فطرت. خود یہ جو کریشن ہے یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک کتاب ہے. اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہا جانے لگا
کہ انجیل کو بائبل کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا نیچر کی روشنی میں. تو نیچر کو انڈرسٹینڈ کرو. نیچر کے جو لاز ہیں وہ انفالبل ہیں, ان میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہو سکتی ہیں, اس لیے ان کی روشنی میں انڈرسٹینڈ کریں گے ہم ریویلڈ نالج کو. اب ظاہر سی بات ہے یہ راستہ لے جا رہا ہے کہاں کہ ساری کی ساری ریویلڈ نالج بے معنی ہوگی. خود بخود وہ ریزن کی کسوٹی پہ اترے گی تو مان لیں گے, نہیں اترے گی تو نہیں مان لیں گے. اس طرح سے ان روڈز آگے خود ریلیجن کے اندر. تو ریلیجن بچا کیا؟ جتنا عقل کے مطابق رہ گیا, اور جو عقل کے مطابق نہیں ہے, غیبیات پر ایمان, وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی سلسلے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو معجزات کا انکار کیا جانے لگا نیچرلسٹس نے, جو معجزات کا مذہب کے اندر سپر نیچرل ایکٹس کا انکار کیا, وہ اسی وجہ سے تھا کہ بھئی یہ نیچرل جو لاز ہیں ان نیچرل لاز کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. اور چونکہ سپریم عقل ہے اور عقل یہ مانتی نہیں ہے کہ نیچرل لاز کہیں ٹوٹ سکتے ہیں, اس لیے معجزات کا وجود ہے ہی نہیں. تو آہستہ 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 جو لوگ مذہب کی کچھ چیزوں کو مان لیتے تھے وہی لوگ کچھ چیزوں کو بالکل بھی نہیں مان لیتے تھے. اس طرح سے یورپ آہستہ 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 ایک ایسی راہ پر لگا جو بالکل عقلی تھی اور نقلی علوم کا بالکل وہ انکار تھا, اور مذہب آہستہ 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 اپنی حقیقت کھو گیا اور کمزور ہو گیا. آگے بڑھتے ہوئے اسی طرح سے ایک اور چیز بتائی گئی کہ چونکہ شروعات میں عوام جو تھے, عوام وہ مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے. یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا تھا مذہبی زندگی سے الہادی زندگی کی طرف, بیچ میں ایک عبوری دور وہ تھا. تو اس میں لوگ جو تھے وہ خدا کے وجود کا تو بالکل انکار نہیں کرتے تھے. تو خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا گیا, البتہ آہستہ آہستہ خدا پر ایمان ایک رسمی چیز بن گیا. خدا کی جگہ دو چیزوں نے لے لی, ایک خود فطرت نے, نیچر نے, اور خود انسان اسی کا ایک حصہ تھا, ایک جز تھا. چونکہ فیصلے کرنا اور صحیح غلط کا جو یہ ہے ججمنٹ دینا وہ تو خود انسان کو کرنا ہے. اور پھر ایک ایسی غیر متبدل قوت اور غیر متبدل طاقت, متغیر قوت جو ہے وہ خود کائنات ہے, وہ خود نیچر ہے, اس لیے نیچر خود خدا بنا. ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک بعد میں پہنچ گئی. جن لوگوں نے سرے سے بعد میں خدا کا انکار کر دیا وہ یہ لفظ خدا کا استعمال کرتے ہی نہیں تھے, بعد میں انہوں نے لفظ خدا کی جگہ نیچر ہی استعمال کیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ کا یہ کہنا کہ خدا نے ایسا بنایا, اس کو خوبصورت بنایا, اس کو بہت عمدہ بنایا, تو اس کے بجائے آپ دیکھیں گے لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ ہوتا ہے فطرت نے اس کو اس طرح بنایا, فطرت نے اس کو خوبصورت بنایا, فطرت نے پھولوں کو کتنی رعنائی دی ہے. تو یہ جو لفظ فطرت آ گیا, یہ اصل میں ریپلیس کیا اس نے خدا کے لفظ کو, گاڈ کے لفظ کو, کریٹر کے لفظ کو. یہ ایک یہ جو ہے نا لمبا سفر ہے کہ آہستہ آہستہ خدا زبانوں سے اتر گیا اور فطرت زبانوں پہ آ گیا یہ لفظ, فطرت کا لفظ. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ جس ڈگر پہ چلا اور آہستہ آہستہ الہاد کے راستے پہ آ گیا, یہ ایک لمبا سفر ہے, چھوٹا سا بہت ہی ایک مختصر سا سفر نہیں ہے. آہستہ 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 اس طرح کی سوچیں بن گئی اور ایک تعلیمی نظام اس سے پیدا ہوا. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کچھ خبر تھی کہ آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ اصل میں ہے, یہ جو کہا گیا ہے یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایک تو فراغت آئے گی کہ تعلیم سے انسان آسودہ حال بنے گا, تعلیم سے انسان فارغ البال بنے گا, تعلیم سے انسان کی زندگی کا سٹیٹس اوپر اٹھے گا. وہ تو ایک پہلو ہے اس کا, اس میں شاید کسی حد تک تعلیم کامیاب ہوگی اور اس کے ثمرات ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ خبر تھی کہ آئے گا الہاد بھی ساتھ, لیکن فکر سے خدا نکل گیا, تصوری خدا نکل گیا, سوچ نکل گئی. یہ وہی ہے یہ کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ کام کرے گی تعلیم. اس طرح سے آہستہ 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 ملکوں میں, قوموں میں, مذہب کو ماننے والے لوگوں میں, ان کے اندر بے دینی, الہاد سرایت کر گئی. یہ بحث لمبی ہے, گفتگو چلتی رہے گی انشاءاللہ. ایک اور ویڈیو میں
اس پر مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم. فتبارك الله أحسن الخالقين.